الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 69 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 70، 71 اور 72 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہہ دو ان لوگوں سے جو تمہارے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ قیدی ہیں، جو تم نے قیدی پکڑ رکھے ہیں۔ پیچھے بھی بیان ہم پڑھ کے آئے ہیں قیدیوں کے حوالے سے، ان کا بیان آگے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قیدیوں سے کہہ دو جو تمہارے قبضے کے اندر ہیں کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، کہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دلوں کے اندر خیر دیکھے گا، بھلائی دیکھے گا، کہ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ بھلائی ہے، خیر ہے، تم اپنی غلطیوں پر نادم ہو، آگے سے تم ٹھیک ہونا چاہتے ہو، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، جو کچھ تمہارا نقصان ہوا ہے، تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ یعنی کہ تم سے غلطی ہوئی، تم نے کام کیا، اب تمہیں اس کا احساس ہوا، تم پکڑے گئے، تمہارا نقصان ہوا، مال تم سے چھن گیا یا جانی نقصان ہوا، یا تم سے فدیہ وغیرہ جو بھی لیا جا رہا ہے، جو بھی تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اگر تمہارے اندر نیکی ہوگی، بھلائی ہوگی، آئندہ سے تم صحیح ہونا چاہو گے، اپنی نیتوں کو صاف کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھے گا، تمہارے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ اگر تمہارے دلوں کے اندر بھلائی دیکھے گا، خیر دیکھے گا، تو تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا، جو کوئی تم سے لے لیا گیا، جو کوئی تم سے چھن گیا ہے، اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہاری پردہ پوشی کر دے گا، تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں سارا معاملے کو ٹھپ دے گا، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، نہیں گڑے مردے اکھاڑے جائیں گے، نہیں تمہاری توہین کی جائے گی، نہیں تمہارے جو ہے کوئی بے عزتی کی جائے گی، معاف کر دیا جائے گا، جو بھی ہے سب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کے بعد جو ہے انسان کو طرح کی سزا بھی مل جاتی ہے، انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں جو کام کیا تھا وہ غلط تھا، اس کے نتیجے میں چاہے قیدی ہو گیا ہوں، چاہے میرے سے کچھ چھن گیا ہے، میرا نقصان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ اگر انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اس کو اپنی غلطی سے سیکھ لے، اس کو سدھار لے، آئندہ کے لیے ارادہ ٹھیک کر لے کہ دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، جو ہو گیا تو ہو گیا، مجھے اس کا نقصان بھگتنا پڑ گیا، لیکن آئندہ بھی دوبارہ غلطی کو میں نہیں دہراؤں گا، اس چیز کا انسان ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ کو اپنا ارادہ ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، جو کچھ جو ہے چھین جاتا ہے غلطی کے بدلے میں، اس سے بہتر دے دیا جاتا ہے، اور پچھلے کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، دوبارہ اس معاملے کو پھر نہیں چھیڑا جاتا۔ آگے فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اب لوگ تو ایسے خیانت کرنا چاہیں کہ یعنی کہ قیدی ہیں، یعنی کہ باہر چھوٹ بھی جائیں گے، یہاں پہ ایک انسان کو ایک قسم کا دوسرا موقع یہاں پہ ایک مل رہا ہوتا ہے، اس دوسرے موقع سے فائدہ اٹھانے کا یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دوسرا موقع تمہیں دیا جا رہا ہے، تم قیدی ہو، مارے بھی جا سکتے ہیں، جان بھی چلی جا سکتی ہے، دوسرا موقع ملتا ہی نہ، لیکن تمہیں ایک دوسرا موقع ملنے کا چانس ہے، قیدی ہوا ظاہر ہے کوئی قیدیوں کو رہائی بھی مل جایا کرتی ہے، دوسرا موقع بھی مل جاتا ہے، تو دوسرے موقع کا فائدہ اٹھانے کا یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے، اور دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ وہ یرید خیانت، اگر تو ایسے خیانت کا ارادہ رکھیں کہ ٹھیک ہے یہاں سے بچ کے نکل جائیں، پھر دوبارہ ان پہ حملہ کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، دوبارہ اپنا بدلہ ہم پورا کریں گے، اب جو کیا ٹھیک ہے، اب قدم ناکام ہو گئے، دوبارہ ہم نئی پلاننگ سے آئیں گے اور پھر اگلی بار کامیاب ہوں گے، اس قسم کا اگر ارادہ رکھیں، خیانت کرنا چاہیں، فقد خان اللہ من قبل، تو یہ اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، یعنی کہ پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پریشانی کی بات ہے، تم سے خیانت کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہوں نے سے پہلے خیانت پہلے کری، اللہ سے جو انہوں نے نافرمانی بدیانتی کی، وہ یہ خیانت پہلے کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے پھر ان کا اقتدار ہی چھین لیا، جو ہے تمہارے قابو میں ان کو دے دی، جو ان کا اختیار دیا تھا، اس اختیار میں جو انہوں نے خیانت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے جس طریقے سے اس امانت کو استعمال کرنا چاہیے تھا، اللہ نے جو بھی ہمیں طاقت دی، اختیار دی ہے، یہ بالکل اللہ کی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارا اپنے کوئی طاقت اختیار نہیں ہے، ہم تو عارضی طور پہ یہاں بھیجے گئے ہیں، تو اس کو اللہ کی دی ہوئی جو بھی نعمت ہے ہمارے پاس بطور امانت ہے، ہمیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے، اگر ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں، غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو خیانت کے اندر شمار ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو ہم نے اس کو امانت کے طور پر نہیں استعمال کیا، بلکہ خیانت کی، اس کو مس یوز کیا، غلط استعمال کیا اس کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو ہم کنا منہم، تو ہم نے ان سے ویسے کو طاقت ہی چھین لی، ان کا وہ جو تھا قابو ہی ان سے جو اقتدار دیا گیا تھا ان سے چھین لیا گیا، تمہارے قابو میں آ گئے، تمہارے قیدی بن کے تمہارے آگے آ گئے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔
یعنی کہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے، اس کا سبق مل رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف استعمال کی جاتی ہے اس کو خیانت تصور کیا جاتا ہے، پھر خیانت والا بھی جو ہے وہ خائن اللہ کو ویسے پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پھر اقتدار چھین لیتا ہے، وہ جو امانت ہوتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے واپس، اس میں جو ہے ہم ایک قسم کا فیل ہو جاتا ہے اس امتحان کے اندر۔ اگلا فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ جن لوگوں نے بات کو مانا، ایمان لائے، جو کہ ایمان لے آئے، بات کو مان گئے، وہاجروا پھر ہجرت کی، چھوڑ دیا ان چیزوں کو جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ تھیں، وجاہدوا پھر جہاد کیا، محنت کی، اسٹرگل کی، باموالہم وانفسہم اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر۔ اور دوسرے کون؟ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پھر ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے پشپناہ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ اب یہاں پہ کس طریقے وہی ایک قسم کے مہاجرین اور انصار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک وہ لوگ تھے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، مہاجر بنے، یعنی کہ وہ سرزمین کو چھوڑ دیا جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اور پھر محنت کی، جد و جہد کی اللہ کے لیے، مال بھی لگایا، جان بھی لگائی اللہ کے راستے میں، ایک پارٹی یہ ہو گئی۔ دوسرے وہ لوگ الذین آووا، جنہوں نے ان کو جگہ دی، پھر سپورٹ دی، یعنی کہ ہجرت کر کے جو دوسری جگہ پہنچے انہوں نے ان کے لیے گنجائش نکالی، ان کو جگہ دی، ان کو پناہ دی، ونصر، ان کی مدد کی، ہیلپ کی ان کی، یعنی کہ تاریخ اس چیز گواہ ہے کس طریقے سے انصار نے مدد کی، ان کو جگہ بھی دی، گھر بھی دیے، رہائش دی، ہر طرح سے ان کی سپورٹ کی جس طریقے سے کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہا کہ اولیاء بعض، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، حمایتی، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کا اولیاء ولی بتا رہا ہے۔ اس کے ورث کیا کہ والذین آمنوا، اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے، بات کو مان لیا، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، اس راستے کو چھوڑا نہیں، اس چیز کو جو اللہ کے راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی، ماننے کے باوجود ہی پتہ چل کے حق کا راستہ یہ ہے، تسلیم کر لیا، لیکن ہجرت نہیں کی، چھوڑا نہیں، اس سسٹم سے باہر نہیں نکلے، اسی کے اندر ہی لگے رہے۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، ان تمہارا ان کے بارے میں کوئی ولایت نہیں، ان کے تمہارا پہلو کا اولیاء کہا کہ جو ہجرت کی ہے وہ ایک دوسرے کو اولیاء، لیکن دوسرے والے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، چھوڑا نہیں اس کو، وہ ایک دوسرے کے پھر کوئی ولی نہیں ہے، لگا رہا ما لکم من ولایت، ان کے تمہارا کوئی ولایت نہیں، کوئی رشتہ داری، کوئی یعنی کہ دوستی ہے، وہ کوئی معاملہ نہیں ہے، من شیء ذرا برابر بھی، حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اب یہاں پہ ہم غور کریں چیز کو کہ زندگی میں بعض مقامات یعنی کہ ایسا آ جاتا ہے جہاں پہ ہجرت لازم ہو جاتی ہے، ایک طرح کی فرض ہو جاتی ہے، جس نے ہجرت نہیں کی اللہ تعالیٰ کا تمہارے سے پھر کوئی تعلق نہیں، کوئی ولایت کا رشتہ تمہارے ساتھ پھر قائم نہیں ہے، کوئی دوستی، کوئی ایک دوسرے کا پشپنا، کوئی سپورٹر، پھر کچھ نہیں ہے، ایمان چاہے لے کے آ گئے، لیکن اس ایمان کا لازم کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، کوئی چیز کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا تھا۔ ایمان تو سمجھو کہ کیفیت ہے نا، ایک ہمارا اقرار ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کی بات کو قبول کر لیا ہے، ایک تو ہے نا بات کو مانا ہی نہیں، انکار کر دیا کہ آپ بات ہی غلط کہہ رہے ہو، نہیں، بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں جی بات ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے لیے کچھ پریکٹیکل بھی کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ پریکٹیکل یہ بات ہو رہی ہے کہ بات تو مان لی، لیکن یہاجر نہیں کیا، ہجرت نہیں، کسی کو چھوڑا نہیں۔ اب یہاں پہ ہجرت کہنے کے ہم اصطلاحی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی سرزمین کو چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اس چیز کو چھوڑ دینے کے معنی میں ہی یعنی کہ ہجرت کو ویسے لیا جاتا ہے، لیکن ہجر کا ایک لفظ عام بھی جنرلی جو ہے ایک معنی دیکھے لغوی تو ہجر کے معنی چھوڑ دینا، کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا، جو چیز اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے اس چیز کو چھوڑ دینا بھی، وہ بھی ہجرت کی قسم کا کہلاتا ہے۔ ہجر سے مطلب ہی چھوڑ دینا، تو یا وہ گھر چھوڑ دیں، سرزمین چھوڑ دیں، ملک چھوڑ دیں، جو بھی چیز چھوڑیں، جو بھی چیز اللہ کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو چھوڑ دینے کا نام اس طرح کا ہجرت بنے گا۔ اب یہاں پہ بظاہر تو یہ ہے کہ شاید وہ اس دور کے مہاجرین کی بات ہو رہی ہے، 14-15 سال پہلے کی، لیکن اس کو تھوڑا جنرلائز کریں آج کے دور میں بھی دیکھیں تو جو چیز ہمارے اللہ کے یعنی کہ راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، ہمارے لیے اللہ کے دین پہ چلنے میں ہمیں مجبور کر رہی ہے، روک رہی ہے، رکاوٹ ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا بعد میں ہمارے پہ لازم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اس چیز میں کئی جگہ ہماری جابز ایسے ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار ایسے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے دین پر چلنے سے روکتے ہیں، کسی جگہ ہم کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اب وہ جاب ہمیں بعض لوگ یعنی کہ نماز کا ہمیں ٹائم نہیں دے رہے کہ ہماری نمازیں ضائع ہوئی جا رہی ہیں، جمعے بھی ضائع ہوئی جا رہے ہیں، نوکری اس قسم کی ہے یا ایسی نوکری جو کہ ہمیں غلط کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے، اس میں دھوکہ دہی کا کام ہو رہا ہے، فراڈ کا کام ہو رہا ہے، ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ چیز بھی وہ ہے جو اللہ کے دین میں رکاوٹ ہے، اس سے ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تو یہ چیز کو بھی جو ہے بعض مقامات کو بھی چھوڑنا لازم ہو جائے گا، ایسی جگہ سے بھی ہمیں ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر ویسے کہ مجبوری اور چیز کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ رعایت دیتا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ کمزوروں کو ضرور رعایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا دین جو ہے اس معاملے میں رعایت دیتا ہے جو کہ بے بس اور لاچار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا عالم الغیب ہے، وہ ہر ایک کی کنڈیشن کو بھی جانتا ہے، کون واقعی مجبور ہے، کون مجبور بنا ہوا ہے، کون اس کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کے اوپر خاص طور پہ یہاں پہ فوکس کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان چاہے لے آئے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ایمان کو بھی ایک طرح کا قبول نہیں کرا کہ ایمان کے ساتھ جو پریکٹیکل ضروری ہے وہ تم کر ہی نہیں رہے،
حالات سے سب سے واقف ہے کون کس کنڈیشن میں ہے، کون ہجرت کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. تو جو کر سکتا ہے اس کے اوپر ہجرت لازم ہو جاتی ہے بعض مقامات پر آ کے. تو اس کو ہم اپنی زندگی میں بھی ذرا دیکھیں، اپنی لائف جو ہم گزار رہے ہیں کتنے اللہ کے دین کے مطابق گزار رہے ہیں، کتنا نہیں گزار رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں جو ہمارے دین کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اور اس کو ہم چھوڑنے کو بھی تیار نہیں، کوئی پلاننگ نہیں کر رہے ہماری، چاہے وہ جاب ہے کوئی ہمارا کام ہے جو ہمیں اللہ کے دین سے روکے ہوئے. ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہے، معاملات خراب ہو رہے ہیں، ہم جن پر جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے چیزیں کوئی ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم وہاں سے ہجرت کی سوچیں، پھر ہم اس کو چھوڑیں، اور جاب کو چھوڑیں، کچھ اور کو چھوڑیں، کوئی اور ہم اس کا سدباب ڈھونڈیں. اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہاں سے مجھے نکال، یہ چیز مجھے دین پہ نہیں چلنے دے رہی. تو اللہ تعالیٰ یقین ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا، تو ہم پر لازم ہو جائے کہ ہم وہاں پہ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں، اس کام کو ہم چھوڑ دیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں جو ہمیں دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. تو ان آیات سے اشارہ ملتا ہے اس چیز کا کہ بعض مقامات پہ ہجرت لازم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم اسی میں لگے رہیں، دنیاوی جھنجٹ میں لگے رہیں، دنیا کا پیٹ پالنے کے لیے، دنیاوی خواہش پورے کرنے کے لیے ہم ساری آخرت ہی برباد کر بیٹھے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے خاص طور پہ ایک فوکس کیا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لیا لیکن ہجرت نہیں کی، تمہاری ان سے بھی کوئی ولایت کا رشتہ تمہارا قائم نہیں ہوگا، کوئی دوستی کوئی پشت پناہی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہمارے کو وَإِنِ فی الدین، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں دین کے معنی ان کے قانون بھی ہوتے ہیں کہ وہ قانونی مدد تم سے اگر چاہیں کہ ہماری مدد کرو، سپورٹ کرو، ہم یہاں مشکل میں ہیں، فعلیکم النصر، تو پھر تم مدد کرنا تم پر لازم ہے، لازم ان کی مدد ضرور کرو اس معاملے میں. اگر واقعی مجبور ہوئے نہیں جد کر پا رہے، کچھ ہے وہ سپورٹ چاہیے ان کو تمہاری، تو فعلیکم النصر، تو پھر مدد کرنا تم پر لازم ہے. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں سوائے اس قوم کے تمہارے ان کے درمیان کو معاہدہ ہے، یعنی کہ ایسی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے وہ زیر سایہ زیر تسلط ہیں لیکن تمہارے درمیان کو معاہدہ ہوا ہے کہ اتنے عرصے تک ہم اس کام کو نہیں کر سکتے، چاہے وہ قانون جائز بھی، لیکن ایک لمٹ طے ہوئی ہے کہ اتنے عرصے تک ہم اس قانون کو یہاں پہ اپلائی نہیں کریں گے. ایک ڈیل ہو گئی، ایک بات طے ہو گئی ہے. پھر تمہاری مجبوری ہے تم اس قانون کو، اس میثاق کو جو تمہارا معاہدہ ہے پھر تم اس پہ عمل درآمد کرو گے. تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے، کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، پھر تم پر مدد کرنا لازم ہے. ہاں کوئی معاہدہ ایسا کوئی میثاق ہوا ہے پھر تم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معاہدہ عہد و پیمان جو ہے وعدہ، اس کے نزدیک اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے اس چیز کی. کیونکہ زندگی کے سارے معاملات جو ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں. انسان کا قول و قرار جو کیے ہوتے ہیں، کوئی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تمام زندگی کے شعبوں کے معاملات انہی کانٹریکٹس کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے قول و قرار کو قائم نہیں رکھے گا تو پھر دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان کی بڑی بات ہے، جب انسان زبان کر لیتا ہے اس کو ہر صورت پورا کرنا لازم ہوتا ہے ہم پر. اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں ان العہد کان مسئولہ، عہد جو ہے وہ مسئول ہوگا اللہ کے نزدیک، اس کا سوال ہوگا تم نے عہد کیا تو اس کو پورا کیوں نہیں کیا. تو یہاں بھی اسی کی بات ہے، کوئی عہد و پیمان تمہارا کسی قوم کے ساتھ ہوا ہے پھر ٹھیک ہے تم نہیں مدد کر سکتے، ورنہ تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، تمہیں کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے. فرمایا کہ اللہ علی قوم بینکم وبینہم میثاق، تمہارے درمیان کسی قوم کے درمیان کوئی میثاق ہے تو پھر نہیں تم کر سکتے. واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یعنی کہ یہاں پہ بھی ایک ہجرت کے حوالے سے بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ بعض مقامات ہجرت بالکل لازم ہے، اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے اور دوسرا بندہ تم سے مدد طلب کر رہا ہے کہ میری ہیلپ کرو، یہاں پہ تم پر لازم ہے. آج بھی ہم دیکھیں گے کہاں کہاں مسلمان جو مسلمانوں سے مدد مانگ رہے ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لازم کہہ رہا ہے کہ تمہارے پر مدد کرنا لازم ہے. اگر مدد انسان کوشش نہیں کر رہا تو یقیناً شاید کہتا ہے انسان پھر پکڑ میں آئے گا، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن تمہارے پر مدد لازم میں نے قرار دی، تم سے مدد لوگ طلب کرتے رہے، تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی. صرف ایک ہی ایکسپیکٹیشن اللہ نے رکھی کہ تمہارے قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے جہاں پہ وہ اندر ہیں، پھر ٹھیک ہے تم نہیں مدد کر سکتے، ورنہ کوئی چارہ نہیں، تم ہم پر جو ہے مدد کرنی لازم ہے. جو بھی شخص پھر مظلوم ہے کسی جگہ پہ، اس پہ دین پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، تو لازم اللہ تعالیٰ کا جب کوئی مدد طلب کی جائے گی تو پھر مدد تم کرو. تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بہت جگہ ہمارے اس قسم کے آتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے آیات سے اشارے مل رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم ان کو سمجھتے نہیں ہے. کئی آیات کو ہم بس 1400 سال پیچھے پھینک دیتے ہیں کہ شاید کوئی مہاجرین کی بات ہو رہی ہے، کوئی انصار کی بات ہو رہی ہے، کوئی پچھلے کوئی اساطیر الاولین بنا دیتے ہیں، ہم کو پچھلوں کی قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. قصے کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں، اشارے مل رہے تھے کس موقع پر کیا چیز لازم ہوئی ہوتی ہے، کس موقع پر اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. تو ہمارا کام ہے ان کو جنرلائز کریں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان آیات کو کہاں کہاں لاگو کر سکتے ہیں، ہم کہاں کہاں کمزوری دکھا رہے ہیں، کہاں کہاں ہمارے پر کون سی چیز واجب آ رہی ہے اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ میں صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھنے کے لیے نازل کی ہیں، ہم ان کو صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.